بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ والا الیکشن ابھی تک کنٹروورشل ہے، جس کی گواہی انٹرنیشنل میڈیا نے دی، جس کی گواہی ہمارے میڈیا چینلز نے دی، اور جس کی گواہی سوشل میڈیا پر ڈیفرنٹ ویڈیوز اور پریس کانفرنسز اور ڈیفرنٹ ٹائپس کی جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس سے ابھی تک کنٹروورشل ہے. لیکن ایسی کیا آفت آئی تھی، ایسی کیا مجبوری تھی اس میں؟ جو ہمارے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہیں، ان کی سپیچ کی وجہ سے، یا کوئی اور خوف تھا اسٹیبلشمنٹ کو، یا ان دو پولیٹیکل پارٹیز کو جو مل کر حکومت بنانے جا رہی ہیں؟ ایسی کیا مجبوری تھی کہ اچانک سے رات کے اندھیرے میں ایک ڈیسیجن لیا جاتا ہے؟ 10 دن سے جو ان کے مذاکرات تھے وہ اسٹل وہیں پر تھے، کوئی ایک بھی پوائنٹ پر ایگری نہیں ہوئے تھے. اچانک سے سارے پوائنٹس پر ایگری ہو کر دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ بناتی ہیں، اور اس میں جو اس ٹائم پر سب سے زیادہ ووٹ لینے والی اور سب سے زیادہ سیٹیں جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہیں اس کو گورنمنٹ کی دوڑ سے باہر کر دیا جاتا ہے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ سب سے پہلا جو کانسیکوینسز ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی جو آئیڈیالوجیز، نظریہ ہے، وہ ایک دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتا ہے. تو کیا یہ حکومت کو چلا پائیں گے؟ یہ دونوں کی جو سیاسی زندگی ہے وہ ایک دوسرے کو بلیم گیم کے تحت چلتی رہی ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کو جو بھی حالات ہیں پاکستان کے، یا پاکستان آج جہاں بھی کھڑے، ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جی یہ اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی پہلی پولیٹیکل پارٹی پہ الزام لگاتی تھی کہ جی یہ اس کا ذمہ دار ہے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں، جو پبلک پریشر ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. جب تک کہ وفاق کی حکومت کا ڈیسائیڈ نہیں کیا گیا تھا، تب تک جو پاکستان کے اس ٹائم پر سب سے زیادہ سیٹیں رکھنے والی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کو ایک امید تھی، یا اس کے ووٹر کو ایک امید تھی عدالتوں سے کہ ان کو ریلیف ملے گا. جس طرح ہم نے دیکھا اسلام آباد کے 3 حلقوں کی نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کیے جو الیکشن کمیشن نے اناؤنس کیے تھے. تو اب پریشر بڑھے گا. ابھی بھی بہت سارے حصوں پر بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں، اور جو پریشر گروپس ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں تمام ممالک میں جو پریشر گروپس ہوتے ہیں وہ بڑا ایک رول پلے کرتے ہیں. اس ٹائم پر اگر ہم دیکھیں جتنے بھی پریشر گروپس ہیں، تحریک لبیک پاکستان ہو گیا، یا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہو گیا، جی ڈی اے ہو گیا، اور دوسرے جو جماعت اسلامی ہے، یہ پریشر گروپس اس ٹائم پر نظر نہیں آتا کہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں گے. اوبویسلی یہ پریشر گروپس اگر پریشر کریٹ کرتے ہیں وفاق کی حکومت، تو کیا وفاق کی حکومت چل پائے گی؟ بہت مشکل ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، آپ کو جون جولائی میں بجٹ دینا ہے، اور بجٹ سے پہلے یا بعد میں آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے. آئی ایم ایف کے آلریڈی جو شرائط ہیں وہ اتنی سخت ہیں کہ اس ٹائم پر پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ جس گورنمنٹ نے پچھلا بجٹ دیا تھا اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور ان کو دشمن سمجھتی ہے جو ان کو حکومت میں لے کر آیا تھا. تو جو اگلا آنے والا بجٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، جو پریڈکشنز آ رہی ہیں. ابھی اس کے بعد جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، کیا وہ اس حکومت کو ایکسپٹ کرے گی؟ دیکھیں، ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی، جو اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ چیز سمجھنی ہوگی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیشہ میرٹ کو سپورٹ کرتی ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی ہمیشہ میرٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. کوئی بھی اسٹیٹ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، پاکستان کو فنڈ دینے سے پہلے، پاکستان کو لون دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھے گا کہ اس کی جو حکومت ہم سے فنڈ مانگ رہی ہے، لون مانگ رہی ہے، یا کسی بھی طرح کی فیور مانگ رہی ہے، کیا وہ عوام کی سپورٹ سے آئی ہے؟ اور اس کا جواب سمپلی نو ہے. تو کیا انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو ایکسپٹ کرے گا، یا اس طرح سے اوبلائج کرے گا جس طرح آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، کیونکہ وہ جہاں پر رہتے ہیں، بینگ اے پاکستانی، جب وہ خود کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس ٹائم پر جو پاکستان کے حالات ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا جس طرح ہمیں کریٹیسائز کر رہا ہے ہمارے اسٹیک ہولڈرز کو، تو ان کے لیے وہاں پر رہنا، خود کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوگا. تو ان کا کیا رسپانس آئے گا؟ یہ بھی ایک کنسیکوینسز ہو سکتا ہے اس حکومت کے بعد، کہ ان کا اگر برا رسپانس آتا ہے تو وہ بھی آپ کو بیئر کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے رسپانسیبل کون ہے، سب سے پہلی رسپانسیبلٹی یا سب سے پہلا جو رسپانسیبل ہے انسٹیٹیوشن، وہ اس کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. ہم نے دیکھا کہ الیکشن کی جو کیمپین تھی، جو الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو، جو پاکستان کی اس ٹائم پر جتنے بھی زاویوں سے دیکھا جائے تو پاپولر پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کو الیکشن سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی گئی. اس کو کارنر میٹنگز نہیں کرنے دی گئی، جلد سے جلوس نہیں کرنے دیے گئے، ان کے جو ریپرزینٹیٹو تھے ان کو رات کے اندھیروں میں اٹھا لیا جاتا تھا، بوگس اور فیک ایف آئی آرز میں ان کو جو ہے وہ جیل میں بند کر دیا جاتا تھا، یا ان پہ اتنا پریشر ڈالا جاتا تھا بلیک میل کر کے کہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے خود کو علیحدہ کر رہے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اس چیز کا رسپانسیبل ہے. ہمارے سپریم کورٹ کے جسٹس قائد فائز عیسیٰ صاحب بھی رسپانسیبل ہیں، کیونکہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ جی میں میڈیا نہیں دیکھتا. تو جناب، آپ کو سپریم کورٹ کے آپ سب سے اعلیٰ جج ہیں، پاکستان کے عدلیہ کے آپ سربراہ ہیں، آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے. آپ یہ ایک بھونگا کلیم ہے کہ جی میں میڈیا نہیں دیکھتا ہوں. آپ کا کام صرف یہ نہیں ہوتا. جو سو موٹو کا آپ کو اختیار دیا گیا وہ اس لیے دیا گیا کہ اگر کوئی آپ کے پاس ڈائریکٹ نہیں آتا تو آپ کو اگر پتہ چلتے آپ کے ملک میں کہیں پر رول آف لا کی وائلیشن ہو رہی ہے، دین یو ہیو ٹو ٹیک دا سو موٹو. اگر آپ سو موٹو نہیں لیتے اور آپ یہ کلیم کرتے ہیں میں میڈیا نہیں دیکھتا ہوں، تو پھر آپ کو
کو اس سیٹ سے ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پر کتنا پریشر تھا, کتنی پریس کانفرنس کروائی گئی اور کتنے لوگ لاپتہ تھے. یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ اس پر سوموٹے لیتے, ایکشن لیتے, بجائے اس کے آپ خود اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارا جو الیکشن کا سیمبل ہوتا ہے جو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا, وہ ہماری کیونکہ لٹریسی ریٹ اتنا ہائی نہیں ہے, تو ان لٹریٹ جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک نمائندگی کے لیے ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ وہ جس کو ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں وہ اس نشان سے ان کو پتا چلتا ہے کہ جی میرا جو جس کو میں نے اپنا ریپرزینٹیٹو چوز کرنا ہے وہ اس نشان کے تحت کرنا ہے. تو آپ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے اس کا انتخابی نشان لیتے ہیں سمجھتے ہوئے, تو آپ بھی اس چیز کے رسپانسیبل ہے. تاریخ جب خود کو اپنے اوراق کو دہرائے گی تو آپ کو رسپانسبلٹی لینی ہوگی, آپ ان رسپانسبل لسٹ میں کھڑے ہوگے. ہم نے دیکھا تاریخ میں جس نے بھی پاکستان کے عوام کے حق پر شب خون مارا تو تاریخ نے اس کو کس طرح پھر اسے بدلہ لیا. اس کے بعد اگر ہم اسٹیبلشمنٹ پہ بات کریں تو میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ نے سبق نہیں سیکھا. 70 سالوں سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ کی حکومت ہے. آپ کا اگر آرمی چیف یہ کلیم کرتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس کو کون پاکستان کے لیے بہتر ہے اور کون بہتر نہیں ہے, تو جناب پھر آپ یہ جو ایک جمہوری پروسیس ہے اس کو ختم کر دیں. پھر آپ یہ الیکشن کا ڈرامہ جو آپ لوگ کراتے ہیں اس کو بند کر دیں. پھر آپ وہاں سے جو فارم 45 47 ہے آپ اپنے ادارے سے جاری کریں, جو آپ کے منظور نظر ہے آپ ان کو لے کر آئیں. سمجھ نہیں آتی کہ اس ٹائم پر آپ پاکستان کی عوام سے بدلہ کس چیز کا لے رہے ہیں. کلیئر میجورٹی ایک پولیٹیکل پارٹی لیتی ہے, سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ہے, اور جو کینڈیڈیٹس ہارے ہیں وہ خود گواہی دے رہے ہیں کہ جی ہم ہارے ہیں. اس کے باوجود آپ اپنی انا پہ بازد ہیں کہ جی مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے یا مجھے اس کی پارٹی پسند نہیں ہے تو میں لہٰذا اس کو اقتدار میں نہیں لے کر آؤں گا. آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ اس طرح کے سٹیپس لیں؟ آپ کون ہوتے ہیں اس طرح کے سٹیپس لینے والے؟ یہ پاکستان کی عوام کا حق ہے, یہ پاکستان کی عوام کا رائٹ ہے. کنسٹیٹیوشن نے دیا, یا آپ کنسٹیٹیوشن کو چینج کر دیں. آپ کہیں کہ جی جو ہمارا منظور نظر ہوگا وہ اقتدار میں آئے گا, جسے ہم پسند نہیں کریں گے ہم اسے اقتدار سے باہر رکھیں گے. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو جو ایک الیکٹورل پروسیس ہے اس کو بند کر دینا. آپ 70 سالوں سے آپ یہی تجربہ کرتے آ رہے ہیں, آپ لوگوں کو لے کر آتے ہیں اقتدار میں, اور پھر جب وہ اقتدار میں کچھ ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر آپ کو پسند نہیں آتے آپ اس کو ایسے پھینک دیتے ہیں جس طرح ٹیشو پیپر کو استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. یہی نواز شریف کو آپ نے 10 دفعہ ریڈ لائن لگایا, یہی زرداری کو آپ ریڈ لائن لگا کر پھر واپس ان کی منتیں کر کے آپ اس کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں. یہاں پر ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یہ تو ایک المیہ ہے اور یہ بلنڈرز پہ بلنڈرز ہم کرتے جا رہے ہیں. اور اس ٹائم پر جس ٹائم پر پاکستان کی عوام وائبرنٹ ہے, پاکستان کی عوام کو سب کچھ نظر آ رہا ہے, وہ سب کچھ دیکھ رہی ہے, سمجھ رہی ہے, اس پہ رسپونڈ کر رہی ہے, لیکن آپ اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح کبوتر بلی کے سامنے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ جی بلی مجھے نہیں دیکھ رہی. تو جناب آپ کو سب دیکھ رہے ہیں, یہ سب کچھ سب کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آپ نے اس سیٹ پر نہیں بیٹھنا. آپ کا ایک ٹینیور کے بعد آپ نے اس ٹائم جب آپ کا ختم ہو جائے گا آپ ریٹائر ہوں گے, آپ ریزائن کریں گے. خدا نہ خواستہ کوئی ایک دوسرا المیہ ہوتا ہے, آپ کو ریزائن کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اسی عوام میں آنا ہے. ایک چیز آپ کو سمجھنی ہوگی, آپ اس ملک کے ایسٹ ہیں اور یہ ملک کے لوگ آپ کے ایسٹ ہیں. آپ ان کے مینڈیٹ کی قدر کریں, احترام کریں, تو یہ لوگ بھی آپ کو اتنی ہی قدر کریں گے, اتنا ہی احترام دیں گے. لیکن اگر آپ شب خون ماریں گے, اس طرح لوگوں کے جو حق ہے اس پر ڈاکہ ڈالیں گے اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ پاکستان کی عوام آپ کو رسپیکٹ دے, تو آئی تھنک یہ پاسبل نہیں ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا لوزر ہے وہ ہماری اسٹیٹ ہے, اس کے جو کنسیکوینسز ہے وہ عام عوام کو بیئر کرنے پڑیں گے. لہٰذا اپنے فیصلوں پر غور کریں اور کوشش کریں کہ میرٹ کو اوپر آنے دیں, میرٹ کو اوپر لے کر آئیں, جس سے پاکستان آگے بڑھے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. جڑیے رہیے ہمارے ساتھ. جزاک اللہ.